بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مرحلہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، چونکہ مٹی سے انسان کی تمام غذائیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ غذائیں انسانی جسم کا جز بن جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی جز سے نطفہ یعنی پانی کا قطرہ تیار کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر وہ پانی کا قطرہ جس کو قرآن نے مابین کہا، گندا پانی جو بدن کے ساتھ لگ جائے تو صاف کیے بغیر چین نہ آئے، اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا۔ پھر اس قطرے کو رحم مادر میں منتقل فرمایا۔ تیسرا مرحلہ، پھر 40 یوم تک اس پانی کو قطرہ ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ چوتھا مرحلہ، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ پانچواں مرحلہ، پھر اس لوتھڑے کے بعض اجزاء کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ چھٹا مرحلہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا۔ ان تمام مراحل میں عمومی طور پر 40 دن کا زمانہ ہوتا ہے۔ ساتواں مرحلہ، پھر اس کی تخلیق کی تکمیل ہوئی، اس میں روح کو پھونک دیا۔ زندگی کا ابتدائی دور، پھر وہاں سے گزرتے جب دنیا کے پیٹ میں آیا، یہ بھی اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ تو کیفیت کیا تھی؟ سوائے رونے کے آدمی کو کوئی اور کام اس وقت نہ آتا تھا، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، اور نہ معلوم اسے کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، میرا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ وہ اپنی تمام ضروریات کو رونے سے پوری کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، گرمی لگتی ہے تو روتا ہے، سردی لگتی ہے تو روتا ہے، رو کر اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرواتا ہے۔ ماں اس کو روتا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، اپنی نیندیں قربان کر دیتی ہے بچے کے لیے، اور اس بچے کی خوراک کا، اس بچے کے لباس کا، اس بچے کی ضروریات زندگی کا بندوبست کرتی ہے۔ یہ دور بھی اور یہ زمانہ بھی گزرتا گیا۔ جوانی کا دور، انسان جوانی میں آتا ہے تو پھر آدمی کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جوانی جنون کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں انسان جس کام میں لگ جاتا ہے
اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگانا شروع کر دیتا ہے، اپنی جوانی کی تمام تر توجہ کو اس کام میں قربان کر دیتا ہے۔ صحیح ماحول میں جائے تو جوانی کی صلاحیتیں خیر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور اگر صحیح ماحول میں نہ مل سکا تو ساری صلاحیتیں اور قوتیں بالکل باطل پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ پھر بار بار سمجھاؤ بھی لیکن کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، اپنی منشا کے خلاف اور اپنی مرضی کے خلاف کسی کی بات آ جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے متعلق برادران یوسف علیہ السلام کا مشورہ ہوا کہ ابا جان یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ محبت، وہ پیار اور وہ شفقت ہم سے نہیں ہے، تو کہنے لگے لگ رہا ہے ہمارے ابا جان بے راہ روئی کا شکار ہیں۔ جوانی میں آدمی باپ کو بھی پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے، باپ کو بھی دیوانہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جوانی کا جنون ہوتا ہے۔